صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے دعائے قنوت کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ حدیث کی روح سے کون سی دعا وطروں میں پڑھنی چاہیے؟ اللہم عافنا فیمن عافیت والی دعا پڑھنی چاہیے یا اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ بہت سے حضرات چونکہ بعض کتابوں میں اللہم عافنا فیمن عافیت واہدنا فیمن ہدیت یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت یہ والی دعا لکھی ہوتی، اور بعض نماز کی کتابوں میں اللہم انا نستعینک والی دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے قنوت۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی جو دعا ہے یہ تو حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے اور باقاعدہ مستند حدیث ہے، اور جو اللہم انا نستعین والی روایت ہے یہ بھی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، سنن بیہقی میں باقاعدہ یہ روایت موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ ائمہ اربعہ سے یہ والی دعا بھی منقول ہے، اللہم انا نستعینک والی۔ اس لیے دونوں دعائیں بالکل درست ہیں، حدیث سے ثابت ہیں۔ بعض حضرات نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہم انا نستعین والی دعا نا یہ ثابت ہی نہیں ہے حدیث سے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں حدیث سے ثابت ہیں، دونوں بالکل درست ہیں، جو پڑھ لیں بالکل جائز۔ ایک صاحب نے سوال کیا، بس معلوماتی سوال ہوتے ہیں، عملی زندگی سے تعلق جو سوالوں کو کیا کر لیا کیجیے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ والا جملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ بعد یہ روایات آتی، بعض روایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ روح کو پیدا کیا، بعض اور روایات اس طرح آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، بس یہ ذہن میں رکھیے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اللہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اس کی تلاش میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا، معلومات ہوں گی۔ ویسے کہ آج کل پوری دنیا کے موسم تبدیل ہو گئے ہیں، کیا اس کو موسمی تبدیلی سمجھیں یا اللہ پاک کی ناراضگی سمجھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی مصیبت نازل کرتا ہے، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف کی بات نازل کرتا ہے، تو اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چل رہا ہے، اس کے باوجود یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ تکلیف آ گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس سے درجات بڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان کو مصیبت، زندگی میں تکلیف پیش آ جائے اور اس میں انسان خود دیکھے کہ میرے سے گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو پھر ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہاں تو گناہ کا شائبہ بھی نہیں نا، لیکن بیوی کا بھی انتقال ہو رہا ہے ان کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں، طائف کے میدان میں پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، جوتے بھی خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں، غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندات مبارک بھی شہید ہو رہا ہے، تو ہم ان تمام تکلیفوں کو کیا کہیں گے؟ درجات کی بلندی کا باعث۔